بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ غلام مصطفیٰ چانڈیو۔ اسلامیات کا ہمارا سبجیکٹ ہے۔ اسکول جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دا پروجینیٹر ہائی اسکول ٹنڈو آدم۔ بیٹا ہم نے اس سے پہلے سورۃ الاحزاب کا ایک رکوع پڑھا تھا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تلقین کی اس کا ذکر تھا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا گیا، ان کے بارے میں ذکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ دوسرے نبیوں کا اللہ نے نام لے کر 5 جو بڑے رسول ہیں نام لے کر کہا کہ ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صیغہ مخاطب کر کے کہا کہ تم سے بھی۔ بیٹا آج جو ہے ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع، الدرس الرابع، سبق چوتھا، اس کا دوسرا حصہ، اور آیتیں اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، 9 سے لے کر 20 تک، بلکہ اس کے اندر جو آیتیں آئی ہیں وہ 12 آئی ہیں، اور یہ رکوع تھوڑا بڑا بھی ہے۔ اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے 2 جنگوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ وہ 2 جنگیں کون سی ہیں؟ ایک تو وہی جنگ ہے جس کے بارے میں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت کا جس جنگ کے نام ہے، جس جنگ کے حساب سے صورت کا نام ہے، ایک تو اس جنگ کا مطلب احزاب، اور دوسرا جو ہے اس صورت کے اندر بنو قریظہ، ان 2 جنگوں کا ذکر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی سبق کی ریڈنگ کریں گے، آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ میں آپ کو پوری جنگ کی تفصیل بتا دوں گا، تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں بیٹا اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کے طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئی اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کے وعدہ کیا تھا، خدا اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں، تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ
ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے گا تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت ہی کم توفق کریں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی، مطلب پوچھا جائے گا۔ قُل لَّوْ يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعِصُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہہ دو اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو اپنا دوست نہیں پائیں گے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، خدا تو تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ خدا کو آسان تھا۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئی، اور اگر لشکر آ جائے تو تمنا کریں کہ کاش گواروں میں جا رہے ہیں، اور تمہاری خبریں پہنچا کر، اور اگر تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کرے مگر کم۔ بیٹا یہ ایک سمپل ترجمہ تھا جو میں نے ان آیتوں کا کیا ہے۔ اب ان آیتوں میں جو اللہ رب العزت نے بات واضح کی ہے ہم اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ تو بیٹا سب سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ بیٹا دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ لڑی، جنگ احزاب، کچھ روایتوں کے مطابق سن 4 ہجری میں، کچھ روایتوں کے مطابق سن 5 ہجری میں۔ تو بیٹا اس جنگ کے اندر اللہ رب العزت مومنوں کو وہ نعمت اپنی مہربانی یاد دلا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس وقت مسلمانوں پر کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئی، میں نے آپ کو کہا تھا احزاب، حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو، احزاب کہتے ہیں کافی سارے گروہ کو۔ اس جنگ کے اندر کافی سارے گروہ شامل تھے۔ یہودی کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب، وہ گیا تھا کفار مکہ کے پاس
بلکہ بنو نذیر کے کچھ سردار گئے تھے کفار مکہ کے پاس اور جا کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکایا اور ان کو کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب ان کو یہ بات پتہ تھی کہ یہودی بھی اہل کتاب ہیں نا ہمارے، تو کفار مکہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ یہودی اہل کتاب ہیں، مطلب ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس تورات ہے۔ تو ابو سفیان نے کیا کہا، اس کو کہا سب سے پہلے مجھے اس بات کا جواب دو، تم ہم میں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کس کے دین کو بہتر سمجھتے ہو؟ انہوں نے جھوٹ موٹ کا بول دیا کہ ہم تمہارے دین کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ابو سفیان کو کافی حد تک یقین ہو گیا کہ یہ بھی ان کے خلاف ہیں اور یہ ہمارے ساتھ مل کر اور ان سے جنگ کریں گے۔ اس کے بعد بیٹا یہ بنو نذیر کے جو قبیلے کے کچھ لوگ تھے، سردار تھے، وہ ایک اور قبیلے کے پاس گئے جس کا نام تھا بنو غطفان۔ وہاں پر گئے اور ان کے سردار سے جا کر بات کی اور ان کو جا کے لالچ دی اور کہا کہ جو خیبر کے ہماری زمینیں ہیں وہاں پہ کھجوریں ہوں گی، ان میں سے ہم آپ کو حصہ دیں گے، تو آپ جو ہے قریش مکہ کے ساتھ مل کر اور ہمارے ساتھ مل کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں۔ تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس طریقے سے بیٹا یہ دیکھو ایک نہیں 3-4، اس کے بعد بھی دوسرے قبیلوں کے پاس گئے، چھوٹے موٹے قبیلوں کے پاس گئے، ان کو بھی جمع کیا۔ تو بیٹا اس جنگ کے اندر کفار کی تعداد بن گئی تھی 12,000 سے 15,000 کے درمیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی صرف اور صرف 3,000۔ تو وہ چیز اب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جنوداً فارسلنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب فوجیں تم پر حملہ کر رہی تھی، مطلب بہت ساری فوجیں تھیں مل کر آئیں تم پر حملہ کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی۔ ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جب جنگ لڑی گئی تھی تو سخت سردی کا موسم تھا، بالکل سخت سردی کا موسم تھا، تو اس لیے اللہ کہہ رہے کہ میں نے ہوا بھیجی، ایسی ہوا بھیجی، ایسی ہوا بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور رسیاں توڑا کر بھاگ گئے، ان کے جو چولہے پر ہانڈیاں رکھی ہوئی تھی وہ الٹ گئی، کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے، اسباب ختم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں کہ ہوا بھیجی، ہوا کے ذریعے سے مدد کی، ٹھنڈی ہوا بھیجی جو ان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ تقریباً 1 مہینے تک جنگ خندق کا محاصرہ رہا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے پر ایک خندق کھدوائی تھی، ایک طرف کفار ہو گئے اور ایک طرف ہو گئے کون؟ مسلمان۔ اب وہ وہاں سے تیر چلا رہے ہیں، یہ یہاں سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب 1 مہینے تک یہ چلتی رہی، اور دیکھیں بیٹا یاد رکھنا سب سے سخت جنگ کی جو حالات تھی وہ اس جنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر حالات گزرے۔ دن بھر ان کا مقابلہ کرتے، رات کو بھی ایک سردی کا موسم، اوپر سے ان کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا 4 گنا زیادہ تھی۔ مسلمان 3,000، وہ 12,000 سے 15,000 کے درمیان۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو اس جنگ کے اندر بہت ساری تکلیفوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جن کو تم نہیں دیکھتے تھے اللہ اچھا، وَجُنُودٌ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مطلب کون سے لشکر؟ فرشتوں کے لشکر۔ جیسے جنگ بدر میں فرشتوں کا لشکر بھیجا، ایسے ہی اس جنگ کے اندر بھیجا، مگر اس جنگ کے اندر فرشتوں نے اور کچھ کام نہیں کیا، صرف کفار کے دل میں مسلمانوں کے لیے رعب اور دبدبا ڈال دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب جو اسباب تم نے دنیاوی اسباب پیدا کیے ہیں جنگ کو جیتنے کے لیے، خندق کھودی ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیٹا دیکھو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو نا اسباب، دیکھو دنیا سبب سے چلتی ہے، اس اسباب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ کام کیا، عمل کیا، مگر بھروسہ کس پر تھا؟ کہ اللہ۔ بھروسہ کس پر تھا؟ کہ اللہ۔ تو یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم کام کر رہے ہو میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ مطلب جو تم محنت کر رہے ہو خندق کھودنے میں، 6 دن لگائے تھے صحابہ نے، 3 گز لمبی چوڑی خندق کھودنے کے اندر صحابہ نے
3.5 میل خندق کھودنے میں صحابہ کرام نے تقریباً 6 دن لگائے اور اتنا جلدی عرصے میں کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے اندر شامل تھے۔ آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئی اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ دیکھیں اللہ اس میں کریں جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ کر آئے۔ دیکھیں میں نے بتایا کہ بنو غطفان کا قبیلہ سب سے پہلے گیا کفار کے پاس، بنو نذیر کا قبیلہ کفار کے پاس گیا، اور اس کے بعد وہی قبیلہ جو ہے وہ گیا ہے بنو غطفان کے پاس، ان کو آپس میں ملا کر اور مدینے کی طرف چڑھائی کرنے آیا۔ یہ ہو گیا اوپر سے چڑھ کر آئے، مطلب سامنے سے حملہ کرنے۔ اب بنو نذیر کے قبیلے کا جو سردار تھا حیی، اس نے کیا کیا کہ بنو قریظہ کے قبیلے کے سردار کے ساتھ جا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا۔ جب یہ بنو قریظہ کے سردار کعب، اس کا نام تھا کعب کے پاس پہنچا تو اس نے کیا کیا، اپنے قلعے کا دروازہ بند کیا اور اندر سے ہی اس کو جواب دینے لگا کہ بھائی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اگر ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر چکے ہیں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نے اس کو اتنا برگلایا، اتنا باتوں میں لایا کہ وہ بھی مان گیا اور اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ ان دونوں کو بھیجا اور کہا کہ معاملات دیکھ کر آؤ کہ بنو قریظہ والے بھی خلاف ہو گئے ہیں، اگر کوئی ایسی بات دکھنے میں آئے، واقعہ ایسے ہی ہو کہ وہ خلاف ہو گئے ہیں تو میرے سامنے آ کے گول مول بات کرنا جس سے میں سمجھوں باقی صحابہ نہ سمجھ پائیں، اور اگر وہ ہمارے خلاف نہیں ہوئے، یہ جھوٹی خبر ہم تک پھیلائی گئی ہے تو آپ جو ہے صرف پھر کھلے عام بتا دینا کہ بھئی یہ بات جھوٹی تھی۔ تو وہ وہاں پر گئے، انہوں نے حالات دیکھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر گول مول بات کی، کیونکہ بنو قریظہ تو خلاف ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں اب ایک طرف سے وہ، ایک طرف سے نیچے کی طرف سے یہ، مطلب ان کا تو دفاع کر رہے تھے کہ خندق کھود دی، مگر یہ بنو قریظہ تو پہلے سے مدینے میں شامل تھے، تو ان سے کیسے بچا جائے؟ اب اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی کہ باہر سے بھی اور گھر کے اندر سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر کر رہے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھر گئی، یعنی کہ آنکھیں باہر آ گئی آپ لوگوں کی، اتنی دہشت تھی، اتنا ڈر گئے تھے آپ لوگ، اور وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل کلیجہ منہ کو آ جائے، مطلب ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا، کلیجہ منہ کو آ جائے، مطلب اتنا ڈر تھا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی کہ تمہارے کو بھی سوچیں آنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، طرح طرح کے آپ کو شک شبہات پیدا ہوئے۔ آگے والی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ دیکھیں اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ ان مومنوں کو ہم نے آزمایا، ظاہر سی بات ہے ایمان لاؤ گے تو آزماؤ گے بھی، اور اللہ نے ہلایا بھی، پتہ چلے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھو آگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا عبداللہ بن ابی جن کا سردار تھا وہ لوگ، اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی، مطلب اسلام کے خلاف بغض رکھتے تھے، وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا۔
دراصل حقیقت میں بات یہ تھی کہ جب آپ وسلم خندق کھود رہے تھے تو خندق کھودنے کا مشورہ سلمان فارسی نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو 10 آدمیوں کو 20 فٹ گہری جو ہے خندق کھودنے کا کام دے دیا۔ اب سلمان فارسی کے حصے میں جو خندق کا حصہ آیا، انہوں نے جو اوزار لگائے، وہ جو بیلچے یا کسی بھی چیز سے وہ خندق کھود رہے تھے، زمین کو توڑ رہے تھے، تو ان کے پاس ایک چکنی چٹان آ گئی جس کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، اوزار ٹوٹ گئے مگر وہ چیز ان سے نہ ٹوٹنے پائی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دیکھیں ادھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، حضرت سلمان فارسی کو یہ سمجھایا، صرف ایمان کی بات بتانے کے لیے، یہ اشارتاً بات بتانے کے لیے یہ کام ہوا کہ دیکھو اسباب جو تم نے پیدا کیے ہیں وہ تو صحیح ہے، مگر یہ بھی کام نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ پر تمہارا بھروسہ نہ ہو۔ چٹان ٹوٹ ہی نہیں رہی، اللہ زمین کو سخت کر دے نہ ٹوٹے، پھر تم لوگ کیا کرو گے؟ اوزار ٹوٹ جائیں، تو بھروسہ ہوگا اللہ پر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آپ نے خود کھدال اٹھائی اور اس کو توڑنے لگے، تو آپ نے اس کو جیسے ایک ضرب ماری، اس کو گرانے کے لیے چوٹ ماری، تو آپ اس میں سے ایک روشنی نکلی، پھر دوسری ماری پھر روشنی نکلی، پھر تیسری ماری تو وہ نیچے گر گئی چٹان اور روشنی نکلی۔ صحابہ نے حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا پوچھا کہ ہم توڑ رہے کچھ نہیں ہوا، آپ توڑ رہے تھے روشنی نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ شام، کیسرا، فارس یہ سارے جو ہیں آپ کی امت فتح کرے گی۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جو یہ وعدہ کیا ہے، اب منافقوں نے اور جن کے دلوں میں بغض تھا اسلام کے خلاف، انہوں نے دیکھا، انہوں نے خندق کھودنے کے ٹائم تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ ان کے بقول ہے نا کہ یہ بھی فتح ہو گیا وہ بھی فتح ہو گیا، مگر یہاں پر تو حال یہ ہے کہ اوپر سے بھی لوگ لڑنے آ رہے ہیں، نیچے سے بھی آ رہے ہیں، ہم بیچ میں پھنس چکے ہیں۔ مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا، وہ جو بتایا تھا شام اور کسرا فتح ہوں گے، فارس فتح ہوگا، یہ سب جھوٹے وعدے کر کے ہم کو دھوکہ دیا ہے صرف جنگ میں بلانے کے لیے، یہاں پر تو ہم خود مارے جا رہے ہیں۔ بیٹا یہاں تک آپ سمجھیں، انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کو لیکچر میں دوں گا وہ اس سے آگے والا دوں گا تاکہ آپ کو آرام سے سب باتیں سمجھ میں آ جائیں۔